اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آن کر اس دین کی ایک تکمیل ہوئی، اور اس کا ارتقاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، یعنی کہ وہ دین کمال پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو دین ابراہیمی فرمایا کہ یہ دین ابراہیمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے پسند فرما لیا۔ تو اب اسی لیے اسی دین پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ اب اس سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل کے آئے وہ گویا دین اسلام ہی لائے، اور دین اسلام پر ہی تھے، مگر وہ سب جزئی طور پر تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور پر ہوئے، یعنی کہ تمام لوگوں کے لیے ہوئے۔ آپ اس زمانے میں انبیاء جو تھے مخصوص علاقوں کے لیے ہوا کرتے تھے، مخصوص قوموں کے لیے ہوا کرتے تھے، مگر آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل لوگوں کے لیے ہوئے، کل لوگوں کے لیے آپ رسول مبعوث ہوئے۔ اب خوبی کی بات یہ ہے کہ دونوں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں ہی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو تکمیل یہاں ہو رہی ہے اور ابتدا وہاں ہو رہی ہے دونوں کی۔ تو اسی لیے جتنے بھی بنی اسرائیل کے آئے یا حضرت اسماعیل کے بعد بنی اسماعیل میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ان کے اسی دین پر آئے اور اسی کی پیروی کرنی ہے۔ تو اس لیے وہ پیروی ابراہیمی کہلائے گی، اتباع ابراہیمی کہلائے گی وہ۔ اور اس کے علاوہ جو اوصاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان کیے گئے، گویا یہ اوصاف وہ اوصاف ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ اوصاف ہیں۔ یعنی کہ ایک بندے میں جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہونا جو چاہتا ہے یا بننا چاہتا ہے، محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ نے یہ اوصاف بیان کیے ہیں کہ یہ نمونہ ہے کہ جس میں یہ اوصاف ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب، مقرب، خلیل ہوگا۔ اب گویا اللہ تبارک و تعالی بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ بندے سے وہ یہی اوصاف چاہتا ہے کہ بندہ اپنے اندر یہ اخلاق اور اوصاف حمیدہ پیدا کرے اور اپنے خصائل رذیلہ کو دفع کرے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کے لیے مبعوث کیے گئے اس میں ایک بڑی بات چار میں سے یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے تزکیے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ ہماری آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور انہیں دین کی دعوت دیں، اسلام کی۔
اور جب وہ دعوت کو قبول کریں تو ان کا تزکیہ کریں. دیکھو، حرص و حسد یہ صرف ہم حسد کو لیں اگر، تو حسد مکمل خصائل رذیلہ کی جڑ ہے. حسد ایک طرف اتنا خطرناک ہے. اس لیے سب سے بڑی بات حسد کی یہ ہے کہ باقی جو گناہ ہیں، باقی جو خصائل ہیں، وہ اس مقام تک نہیں آتے. کیوں؟ کہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ حاسد جو ہے وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. یہ اس کا کمال ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. جو دوسرے کے پاس ہے، اس کو ملے یا نہ ملے اس سے چھن جائے. اب حاسد اس نعمت کے ختم کرنے کے لیے، اس سے اس نعمت کو ضائع کرانے کے لیے، اس کی نعمت کو تلف کرنے کے لیے وہ سارے جھگڑے آزماتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حاسد کے دل میں اس کی طرف سے بغض پیدا ہو جاتا ہے. اور جب بغض پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے اس کی شکایتیں، برائیاں کرتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہیں. تہمتیں لگاتا ہے اس پہ، اور پھر تہمتیں لگاتا ہے، اس کے بعد اس کی غیبت بھی کرتا ہے ساتھ میں. تو ایک حسد نے بغض بھی پیدا کر دیا، تہمت بھی پیدا کر دی، اور غیبت بھی پیدا کر دی. اب یہ تو تین اوصاف اس کے دل میں پہنچ گئے.